السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام اسلام اور میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 100 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ دیکھیں، دنیا کی مال و دولت، اس کی چاہت، آسائشیں، رنگینیاں، ان سب سے لطف اندوز ہونے کی تمنا اور آخرت کی تیاری سے غفلت، یہ انتہائی گھاٹے کے سودے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، قل لا یستوی الخبیث، کہہ دیجئے، یعنی نبی آئے میرے پیارے محبوب، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ ناپاک اور پاک، اچھا اور برا، حلال اور حرام، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں حرام ناپاک چیزیں ان کی کثرت اچھی لگے، یعنی مال و دولت کی اگرچہ اس کی جو کثرت ہے، ناپاک مال کی، اللہ فرما رہے اگرچہ تمہیں اچھی لگے۔ انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر شے کی بہتات ہو، لیکن واضح یہ بات ہو جانی چاہیے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا ہوا رزق وہ کسی بھی طور پہ سود مند یا فائدہ مند نہیں ہے۔ ہاں، اگر جائز اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، خوب ہے۔ اور اگر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس مطلوب یہ ہے کہ دولت اکٹھی کی جائے، تو یہ تو انتہائی گھاٹے کا سودا ہے، نقصان دہ امر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، اے انسان، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انہیں کہہ دو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ یعنی دیکھیں کیسا ہی پیارا انداز ہے اس آیت مبارکہ کے اس حصہ میں، 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑے سادہ اور پیارے انداز میں فرمائی۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے سمجھ والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، فرمایا یہ جو چیزیں ہیں نا دنیا کی محبت والی، جس میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تمہیں کر کے دکھا دی ہیں، جو تمہیں خوبصورت نظر آ رہی ہیں، جس میں تمہاری عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونا چاندی ہے، خزانے ہیں، یا گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، کھیتی باڑی یا اس کے سے متعلقہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بظاہر تمہیں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، یاد رکھو اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور وہی ٹھکانہ ہے، جو اس کو بہتر بنا لو گے تو بہتر ہے، اگر نہیں کرو گے تو وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں رہ جائیں، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4105 میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا، اللہ اس پر اس کے معاملات پراگندہ کر دیں گے، یعنی اسے دنیا میں الجھا دیں گے، اور محتاجی کو ان کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے۔ ہر وقت اسے یہ خوف رہے گا میرا یہ نقصان نہ ہو، میرا وہ نقصان نہ ہو جائے، یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یعنی وہ دنیا میں اس طرف
منہمک ہو جاتا ہے کہ گویا دنیا ہی سب کچھ کا مقصود آخرت ہوتا ہی نہیں، اور جن کا مقصود آخرت ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ان کے دل کو دنیا سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور دنیا پھر ایسا اگر ہوتا ہے تو دنیا ناک رگڑتی ان کے پاس آتے ہیں۔ جب جس کو جو اللہ کی نگاہ میں قابل عزت ہو، پیارا ہو، تو دنیا تو مجبور ہو جائے گی اس کی عزت کرنے۔ یہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا۔ اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے 2144 نمبر پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو رزق تلاش کرنا تو اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے روزی رزق تلاش کرو۔ جو تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے نا، وہ ہر صورت تمہیں مل کر رہے گی۔ ہو سکتا ہے اس میں دیر ہو جائے، لیکن وہ تمہارے مل کر رہے گی تمہیں۔ تو ہمیں یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ رزق حلال کم بھی ہو تو بابرکت ہو، اگر یعنی رزق اس میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتی ہے۔ یعنی برکت کے بارے میں ایک بنی مسلم کے ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ برکت کیا؟ آپ نے فرمایا جو اللہ دے دے اس پر انسان راضی ہو جائے، اور پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے تو جتنا بھی مل جائے اس میں برکت نظر نہیں آتی۔ ابن حاتم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مال عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کم مال جس کا تو شکریہ ادا کرے، اس سے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی شکر کرنے سے دیکھیں برکت، جس چیز میں برکت ہو نا، وہ کم رزق بھی باعث رحمت ہوتا ہے۔ اگر دولت جتنی بھی ہو، اگر وہ کھانا نصیب نہیں ہے، پہننا نصیب نہیں ہے، تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا اے عقل مندو، اللہ سے ڈرو، حرام سے بچو، حلال پر اکتفا کرو۔ جو حلال تمہارے پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر صبر کرو۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح نماز، روزہ، ہم دوسرے جو اعمال ہمارے فرائض ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ غلط ایک قسم کا کنسیپٹ ہے کہ روزی علیحدہ ہے اور عبادت علیحدہ ہے۔ روزی بھی حلال ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، حرام رزق جو ہے وہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ، اچھے مال، یعنی اپنے نبیوں کو فرمایا۔ اور نبیوں کو جو پیغام ہے وہ عام عوام کے لیے پیغام ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 614 نمبر پر فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہوگا، وہ دوزخ کے زیادہ مناسب ہے۔ یعنی فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلا ہے وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو بے شک انسان جتنا بھی عبادت گزار ہو، اگر رزق حلال نہیں ہے تو عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے لوگو، اے عقل مندو، یعنی جو اللہ سے ڈر گیا وہی عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعلکم تفلحون، ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی ہو جاؤ۔ تو ڈرنے میں کامیابی ہے، سمجھ سوچ میں کامیابی ہے، اللہ کی رضا میں کامیابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیاب راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔